الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی اور کامیابی کے لیے انسانوں کے شفیق اور محبت کرنے والے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی کتاب قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جو ایسے واقعات ہوئے جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور بہت رہنمائی ملتی ہے، ایسے واقعات کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا گیا۔ ورنہ ہماری اپنی میموری اور یادداشت کا تو یہ حال ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو شاید اپنے پردادا کا نام بھی نہ معلوم ہو، اور واقعات بھی وہ چنے ہیں اس مالک نے جو قرآن کے اترنے کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے میں اور مختلف ملکوں، قوموں اور دیشوں میں پیش آنے والے حالات پر بالکل فٹ آئیں گے۔ پچھلے کچھ زمانے سے مسلمانوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حالات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنے زمانے میں پیش آنے والے جو مسائل اور چیلنجز ہوتے ہیں ان کا حل ہم قرآن میں تلاش نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ سے اکثر ہم حالات کے بارے میں جو اندازے لگاتے ہیں، جو تفسیریں کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے۔
اور مسائل کا جو حل ہم ڈھونڈتے ہیں وہ بھی اکثر صحیح نہیں ہوتے، اور ہم آگے بڑھنے کے بجائے برابر پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جو واقعہ اس وقت میں آپ کو اپنی بات کے شروع میں سنانے جا رہا ہوں، بغیر کسی تمہید کے، اس واقعے کی تو عجیب و غریب اہمیت یہ ہے کہ خود قرآن کے اتارنے والے اس شفیق پروردگار نے اس واقعے کو پوری انسانی دنیا کی تاریخ کا بہترین واقعہ قرار دیا۔ نحن نقص عليك احسن القصص۔ میں پہلے کوشش کروں گا کہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ واقعہ آپ کو سناؤں، پھر میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے سے ہمیں آج کل کے حالات میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالوں۔ اللہ کرے کہ دل کے کانوں سے آپ سنیں۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیا پر افریقن کانٹیننٹ کا سب سے زیادہ اثر تھا۔ یہ تاریخ میں علاقے بدلتے رہے، نارتھ افریقہ کا وہ علاقہ، شمالی افریقہ کا وہ علاقہ جس کا مرکزی ملک مصر تھا، آج والا چھوٹا سا مصر نہیں، بلکہ وہ اس زمانے کی سپر پاور تھا، بہت بڑا ملک تھا وہ۔ اور اس ملک میں بھی بہت دن تک جب کوئی سسٹم چلتا رہتا ہے، میرے اشاروں کو ذرا سمجھیے گا، تو بگاڑ آنے لگتا ہے، کرپشن پھیلنے لگتا ہے، بے ایمانی پھیلنے لگتی ہے، ظلم پھیلنے لگتا ہے۔ یہی حال پوری دنیا کا تھا اور یہی حال اس ملک کا بھی تھا۔ اب انسانوں کے خدا نے، سارے انسانوں کے رب نے ایک فیصلہ کیا کہ اب مجھ کو دنیا میں ایک اچھی تبدیلی لانی ہے، اور اس بدلاؤ اور تبدیلی لانے کی شروعات مصر سے کرنی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، تبدیلی جب آتی ہے، بدلاؤ جب آتا ہے، تو پہلے کسی ایک علاقے اور ملک میں آتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کو چاروں طرف پھیلایا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے دنیا ایک بہت اچھے دور میں داخل ہو جاتی ہے، جس میں امن ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، آپس کی محبتیں ہوتی ہیں، اور لوگ چین، سکون اور عزت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پھر ایک زمانے تک یہی حالات رہتے ہیں، اور اس کے بعد
چند 100 سال کے بعد پھر بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ میں باری باری اچھے اور برے قسم کے دور آتے رہے۔ ہماری انگریزی زبان میں اس کو عام طور پر کیاس اینڈ آرڈر کہتے ہیں۔ ایک دور ہوتا ہے کیاس کا، انتشار اور بدنظمی کا، بدامنی کا، ظلم کا، انیائے کا، آپس کے جھگڑوں، نفرتوں کا، کرپشن اور بے ایمانی کا۔ اور یہ خرابی تقریباً سب لوگوں میں ہوتی ہے، بہت کم لوگ، اکا دکا لوگ اس سے بچے ہوتے، لیکن لوگ الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ پبلک کہتی ہے سرکار خراب ہے، سرکاریں کہتی ہیں پبلک خراب۔ فیکٹریوں اور ملوں کے مالک کہتے ہیں کہ مزدور خراب ہو گئے، اور مزدور کہتے ہیں مالک لوگ خراب ہو گئے۔ امیر کہتے ہیں غریبوں میں زیادہ بگاڑ آ گیا، غریب کہتے ہیں امیر خراب ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ مجموعی طور پر پوری سوسائٹی بگڑ جاتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب انسانوں کے پروردگار نے ایک فیصلہ کیا کہ اب دنیا کو آرڈر کی طرف لانا ہے، یگ بدلنا ہے، دور بدلنا ہے، اور انیائے کی جگہ پر نیائے کا دور لانا ہے، ظلم کی جگہ پر انصاف کا دور لانا ہے، نفرت کی جگہ پر محبت کا دور لانا ہے۔ تو اس کے لیے چنا اس مالک نے مصر کو کہ یہاں سے شروعات کرنی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو چنا خدا نے کہ اس کے ذریعے سے یہ پریورتن لانا ہے، یہ زبردست چینج لانا ہے، وہ انسان مصر میں نہیں رہتا تھا، وہ انسان کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، وہ انسان 10-12 سال کا بچہ تھا، اور مصر سے بہت دور وہ فلسطین کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس بچے کا نام یوسف تھا، اور اس بچے کے باپ کا نام یعقوب تھا۔ کیسے لایا جائے اس بچے کو مصر، اور کیسے اس کی ٹریننگ دی جائے، اس کو تربیت دی جائے، اس کے کیریکٹر کو مضبوط کیا جائے، اس کی ہمت کو بلند کیا جائے، اس کو دور تک دیکھنے والی سمجھ نظر عطا کی جائے، اس کو گہری سمجھ عطا کی جائے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ میں آیتوں کے ترجمے اور تشریح نہیں کر رہا ہوں، علماء کے اشارے کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف اور صرف قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ حالات کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اس بچے کو جو وہاں کھیلتا کودتا تھا اپنے گھر میں، اس کو کیسے مصر لایا جائے، اور پھر اس تربیت سے کہ وہ چھوٹے بھائی کی جلن پیدا ہوئی بڑے بھائی کے دل میں، یہی جلن پوری دنیا میں اچھے انقلاب کا سبب بن گئی۔ سوچتے رہیے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے۔
ان بڑے بھائیوں نے سوچا کہ اس چھوٹے بھائی سے ہمارے والد صاحب زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس کا علاج ہی یہ ہے کہ اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو ایک رائے یہ آئی کہ بھئی ختم کر دو، جان سے مار دو، خس کم جہاں پاک۔ لیکن یہ اللہ کا پلان تو کچھ اور تھا، اور پلان تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ چنانچہ دوسری رائے یہ زیادہ قبول کر لی گئی کہ دیکھو جان سے مارو مت، شہر سے دور، گاؤں سے دور، کسی اندھے جنگل میں، کسی اندھے کنویں میں پھینکا، وہ بھی کنواں وہ جس میں پانی وانی نہ ہو، اس میں ڈال دو، نکل ہی نہ پائے، پھر دیکھا جائے گا جو اس کی قسمت میں ہوگا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ اور خوش خوش گھر چلے آئے اور اپنے ابا کو کوئی جھوٹی سچی کہانی بتا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ اب چونکہ یہ کنویں میں ڈلوایا تھا، یہ اللہ کے ایک سیکرٹ پلان نے ڈلوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہوتے ہیں اس کو بڑی سے بڑی ایجنسیز بھی جان نہیں پاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق پھر یہ ہوا کہ ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر جا رہا تھا، اور اس قافلے کے پاس اسی ایریے میں پانی ختم ہو گیا۔ یہ پانی اتفاق سے ختم نہیں ہوا، اللہ کی پلاننگ کی وجہ سے ختم ہوا۔ پھر وہ ڈھونڈنے نکلے، اسی کنویں میں اس لیے پہنچے کہ اللہ کا پلان یہی تھا۔ اور انہوں نے جھانک کر دیکھا پانی تلاش کرنے کے لیے، تو پانی کے بجائے ان کو تو ایک نوجوان بچہ ملا کنویں میں۔ اس زمانے میں انسان بیچے خریدے بھی جاتے تھے غلام بنا کر، تو انہوں نے سوچا کہ واہ 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 واہ، یہ تو بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ مل گیا، اس بچے کو نکالیں گے، ہم مصر جا رہے ہیں، وہاں تو نوجوان غلاموں کی بڑی قیمت ملتی ہے، وہاں جا کے بیچ دیں گے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جو اس کو مصر پہنچا رہے ہیں غلام کی حیثیت سے بیچنے کے لیے، یہ تو اللہ کی پلاننگ کی وجہ سے پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لے جا کر اس کو مصر میں غلاموں کی منڈی میں لے کر بیٹھ گئے وہ، کہ کوئی اچھا کسٹمر آئے گا اس کے ہاتھ بیچیں گے۔ ٹھیک اسی دن اس ملک کے وزیر اعظم کی بیوی نے کہا کہ بھئی مجھے اپنے ایک پرسنل میٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے خادم کی، سرونٹ کی ضرورت ہے جو میرے لیے مخصوص ہو، کوئی سلیقہ مند مہذب انسان جو میرے پاس آنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، بیگمات ہوتی ہیں، سول سوسائٹی کے لیڈیز ہوتی ہیں، ان کی خدمت اور خاطر تواضع کر سکے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی بیگم صاحب، ایسا کوئی سرونٹ تلاش کرنے کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے گئے، اور انہوں نے جو نظر ڈالی تو وہ جو لڑکا نظر آیا انتہائی خوبصورت، انٹیلیجنٹ، ذہین لڑکا،
سمجھدار لڑکا، لگ رہا تھا کہ یہ کسی بہت اونچے خاندان کا بچہ ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہاں پر آ گیا۔ بہرحال وزیر اعظم نے اس بچے کو پسند کیا، اس لڑکے کو، اور اس کو ایک نوکر اور سرونٹ کی حیثیت سے اپنے محل میں لایا، اور لا کر سیدھے سیدھے اپنی بیوی کے حوالے کیا، اکرمی مسوا، کہ دیکھو بھئی بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا، یہ بہت خاص قسم کا خادم لے کر آیا ہوں، اس کو بہت ذرا عام نوکروں کی طرح مت رکھنا، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا۔ اب اس بیچارے وزیر اعظم کو کیا خبر کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے کسی خفیہ منصوبے کا ایک ایک قدم طے کروایا جا رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا کے جو حالات آتے ہیں ان کو میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، ان کی اصل سچائی کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو رب کے کام کرنے کے طریقے کو اور ان اشاروں کو سمجھتا ہے جو اس نے قرآن میں پھیلا دیے، ورنہ حالات کا جو ظاہری رخ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور حقیقی رخ اکثر اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اب وہ خدمت میں لگ گیا، اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگا۔ اب ایک اور واقعہ ہوا، کتنی تربیتوں سے گزارا جا رہا ہے، یہاں تک میں پہلے اس کو کہہ دوں، وہ انسان جو گھر میں بڑی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اپنے ماں باپ اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ، وہ بیچارہ اچانک ایک عجیب کیفیت سے گزرا کہ اس کو کنویں میں ڈالا گیا۔ اب یاد رکھنا کہ جس سے کوئی اچھی تبدیلی جس کے ذریعے سے لانی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک آدمی ہو یا ایک قوم ہو، اس کو مشکل حالات سے گزارا ہی جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آرام آرام سے رہا ہو، کوئی فرد یا کوئی قوم، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں کوئی اچھا انقلاب آ گیا ہو۔ نہ ایسا ہوا ہے، نہ ایسا ہوگا۔ بڑی کوالٹیز چاہیے اس شخص کے لیے، اس لیے اس کو بہت سے صدموں سے، بہت سی سازشوں سے، بہت سے غموں سے، بہت سے چیلنجز سے، بہت سے سیٹ بیک سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹالرنس کی صفت پیدا کی جاتی ہے، برداشت کی قوت، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت، اور غور سے سننا، اور نیگیٹو چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی پازیٹیو تصویر کو دیکھنے کی صلاحیت یہ پیدا کی جاتی ہے۔ جس وقت وہ کنویں میں ڈالے جا رہے تھے، اسی وقت کان میں آ کر ان سے کہنے والے نے کہا تھا کہ تم بالکل مت گھبراؤ، بس اپنے مالک کو یاد کرتے رہنا اور انتظار کرتے رہنا کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ پھر جب وہ لائے گئے اور منڈی میں بیچے گئے تو اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک شریف خاندان کا نوجوان اور وہ غلاموں کی طرح بک رہا ہے، لیکن اتنی سمجھداری ان کو مل گئی تھی، اور جس بندے یا جس قوم سے کوئی کسی ملک میں کوئی اچھی تبدیلی لانی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی اس پر آتی ہیں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی قوت بھی اس کو ملتی ہے۔
سمجھداری ملتی ہے. اب تربیت کے ایک مرحلہ یہ تھا، ٹریننگ کا ایک مرحلہ یہ تھا کہ جو کنویں میں پورا کیا گیا، اس کے بعد مصر تک لایا گیا، میں بٹھایا گیا، بیچا گیا، خریدا گیا، یہاں تک اچھا خاصا وقت گزر گیا. اب اس شخص کو جو گاؤں میں رہتا تھا، دیہات میں رہتا تھا، اس کے گھر میں کھیتی کسانی ہوتی تھی، اس کو ایک نئی دنیا کو دکھانا بھی ضروری تھا کہ صاحب لوگ کیسے رہتے ہیں. صاحب لوگ سمجھیں؟ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے میں میلاد شریف پڑھ رہا ہوں. اصل میں اس طرح کے بیان تو کبھی سنتے نہیں، یا نیچے یا اوپر، اور میں نیچے آپ کو ابھی بھیجنے کے لیے آیا ہی نہیں. تھوڑا اخروٹ بھی کھا لیا کرو، کیونکہ اب میں مشکل باتیں بیان کروں گا. چونکہ یوسف اس بچے، اس نوجوان سے آگے بڑھ کر ایک پوری سوسائٹی کو بدلنا تھا، ملک کو بدلنا تھا، اس کے اکنامک سسٹم کو بدلنا تھا، اس کے پولیٹیکل سسٹم کو بدلنا تھا، اس کی عدالت کے نظام کو بدلنا تھا، پورا نظام بہتر بنانا تھا، پورے ملک سے کرپشن کو مٹانا تھا، غریبی کو مٹانا تھا. اس لیے اس کو کچھ دن ضروری تھا کہ وہ ایک 5 اسٹار ماحول میں رہے. وزیر اعظم کے گھر میں رہنا، کیا ایٹیکیٹس، کیا آداب، کیا مینرز، کیا قانون، کیا ڈسپلن، کیا طریقہ، کیا صفائی، آنے والوں سے کس طرح ملنا، مہمانوں کی کس طرح خدمت کرنا، یہ سب سکھایا جا رہا ہے وہاں رکھ کر. اس کو ایک کسان کے بیٹے کو بنانا ہے خدا کو آگے چل کر دنیا کی سپر پاور کا حکمراں، اس کو رول کرنا ہے، اور رول کسی چھوٹے موٹے ملک میں نہیں کرنا، رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ پر رول کرنا ہے. یاد رکھنا، ہر زمانے میں کوئی ایک ملک کی حیثیت ہوتی ہے رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ کی. بہت پہلے برطانیہ کی وہ حیثیت تھی، اب امریکہ کی وہ حیثیت ہے جس کے آخری دن شروع ہو چکے. تو وہ حیثیت پر لانا تھا، رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ کو بدلنا تھا، اس ملک کے شہریوں کے کیریکٹر کو بدلنا تھا، ان کے ویژن کو بدلنا تھا، ان کے اخلاق کو بدلنا تھا، ان کی عادتوں کو سدھارنا تھا. تو وزیر اعظم کے گھر میں رکھنا کئی سال تک، یہ اس کے پیچھے ایک بڑا زبردست مقصد تھا کہ ایسی ہائی لیول کی ٹریننگ ہو. اب جب یہ ٹریننگ کورس پورا ہونے لگا خدا کی نظر میں، تو اب ایک دوسرے کورس کی ضرورت پڑی کہ یہ تو ابھی کئی سال جو اس نے محل میں گزارے وزیر اعظم کے، یہ تو اس نے آسمانی دنیا میں گزارے، اور سدھار لانا ہے زمینی دنیا میں. تو سماج کی اصل حقیقت ہے کیا؟ سماج میں کتنے کرمنلز، کتنے شرابی، کتنے جواری، کتنے قاتل، کتنے مرڈرر، کتنے لٹیرے، کتنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے والے، کتنے ریپ کرنے والے، کتنے کرائمز کرنے والے لوگ موجود ہیں، کتنا جھوٹ بولنے والے لوگ موجود ہیں. سماج کو اچھی طرح دیکھنے اور پہچاننے کے لیے اب پھر خدا کا فیصلہ ہوا کہ ایک نئے اسکول میں داخلہ دلایا جائے، اور اس اسکول کا نام خوشخبری ہے کہ جیل ہے، جس سے آپ لوگ بہت ڈر رہے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو کے ایڈمیشن آنے والے دنوں میں اس اسکول میں ہوں. کہیے آمین. کوئی نہیں کہہ رہا. اتنے سمجھدار ہیں راندے والے لوگ, سورت والے. میں سوچ رہا تھا بھولے سے کہہ دیں گے آمین, اور ایک بار کہہ دیں گے تو قبول ہو جائے. وہ ایک صاحب حج کرنے گئے اور وہاں انہوں نے تعلیم میں مدینے میں دفن ہونے کے فضائل سنے, تو بہت رو رو کر دعا کی کہ اللہ مدینے کی موت نصیب فرما, اللہ مدینے کی موت نصیب فرما. شام کو آیا بخار کپ کپی والا, تو آس پاس جو ان کے حاجی تھے وہ آئے مبارکباد دینے کا, یہ صاحب لگتا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی, رشک آتا ہے آپ پر, مبارک جگہ مبارک گھڑی, دعا قبول ہو گئی. تو وہ بہت پریشان ہوئے, کہنے لگے یار اللہ میاں سے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی عمرے میں آج بھی, ابھی میری 2 بیٹیوں کی شادی باقی ہے, ایسا کریں اس کو ذرا ڈیلے کرا دیں, اللہ میاں سے اتنا کہہ دیں بس 30-40 سال اور, اس کے بعد پھر مدینے بلا کے پھر ٹھیک. تو کبھی کبھی آمین ایسے بھی قبول ہو جاتی. اور آپ ہیں سمجھدار لوگ, آپ نے کہا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب اس پاک دامن انسان کو, فرشتہ صفت انسان کو جیل کیسے بھیجا جائے؟ اور جیل جائے بغیر ملک کے سماج کا اصلی نقشہ یوسف کے سامنے نہیں آ سکتا تھا. چنانچہ وزیر اعظم صاحب کی جو بیوی تھی, عجب جنون سوار ہو گیا کہ ان کا دل آ گیا اپنے اس نوکر پر, اور وہ دیوانی ہو گئی اور تڑپنے لگی اس خواہش میں کہ کسی طرح ایک بار یہ نوجوان میرا خوبصورت سا نوکر یہ میرے ساتھ میرے بستر پر سو جائے. کیا کیا جتن کیے اس نے. مگر وہ پاک دامن نیک شریف نوجوان بالکل بچا رہا, دور بھاگا, اللہ سے پناہ مانگی, اللہ نے بچا لیا. اور ایک عجیب و غریب طریقے سے فوراً ہی یہ بات کھل بھی گئی کہ اس کا کوئی غلطی نہیں تھی, ساری حرکت بیگم صاحب نے کی تھی. لیکن پھر ہوا یہ کہ شہر میں چرچا ہونے لگا, اور چرچا یہ ہونے لگا کہ کیسی بیوقوف ہے ہماری وزیر اعظم کی بیوی. بابا میرے اس بیان سے اتنے جملے کو کلپ بنا کر الگ نہ کر دینا, ورنہ ہمارے وزیر اعظم کی بدنامی ہوگی. وہ بڑے اونچے آدمی ہیں, میں تو ہزاروں سال پرانے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں بھائی. وہ لوگ کلپ بنا دیتے ہیں, کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. وہ تو انٹرنیشنل شخصیت ہے. تو شہر میں ایک چرچا ہونے لگا کہ بھائی ان بیگم صاحب کو اگر کسی پر ڈورے ڈالنے تھے تو کوئی شہزادے پر ڈورے ڈالتی, غلام کے پیچھے پڑ گئی. خاندان کی عزت اس نے مٹی میں ملا دی, رائل فیملی, رولنگ فیملی کی عزت مٹی میں ملا دی. کیا اس کے اوپر پاگل پن کا دورہ پڑا ہے. اب یہ جو شہر کی فضا بنی تو اس سے وزیر اعظم کو اور بیوی کو دونوں کو خطرہ ہوا, خاص طور پر وزیر اعظم کو, کہ بھئی یہ بات اگر پھیل گئی تو پھر بہت بدنامی ہو جائے گی اور بادشاہ سلامت کے یہاں طلبی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے مجھے ڈسمس کر دیا جائے, کسی اور کو بنا دیں وہ. اس لیے الزام اس کے اوپر رکھ کر, اس پر مقدمہ دائر کر کے, اس پر کیس چلا کر اس کو جیل میں ٹھوسنا ضروری ہے.
یہ سب قرآن نے بیان کیا ہے، میں کوئی تاریخی کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں. ثم بدا لہم، حالانکہ پہلے ان کا فیصلہ کچھ اور تھا. خود وزیر اعظم کا وہ سمجھ گیا تھا کہ غلطی بیوی کی ہے، میری اس کی کوئی غلطی نہیں. لیکن یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، یاد رکھنا حکومت والوں پر ایک سماج کا دباؤ ہوتا ہے، ایک پبلک اوپینین کا پریشر ہوتا ہے، اور بعض وقت اس پبلک پریشر کے اوپینین کے پریشر میں ان کو وہ کام کرنا پڑتے ہیں جس کو وہ خود پسند نہیں کرتے، جس کے وہ قائل نہیں ہوتے. چنانچہ حکم ہو گیا، کیس چل گیا، کیس اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب کسی کو کیا معلوم کہ یہ جیل میں جو بھیجے گئے ہیں یہ وزیر اعظم یا ان کی بیوی کی سازش نہیں ہے، یہ اللہ کا پلان ہے. میرے اشارے کو سمجھ رہے ہو؟ آج میں تشکیل کرنے آیا ہوں. کہاں کی؟ بہت جلدی مجمع کم ہوگا. میں 3 دن چلے اور 4 مہینے کی تشکیل کرنے نہیں آیا، میں جیل کی تشکیل کرنے آیا ہوں. آج فضائل جیل پر بیان ہو رہا ہے. چلو مولانا نے تائید کر دی، اب تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. اللہ آپ سب کو ہنستا کھیلتا رکھے. میں بہت ہی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. اب یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ گرفتار ہو گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی، کیا اللہ تعالیٰ کے پلاننگ اور منصوبہ ہوتا ہے. آج کل کی میڈیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ روزانہ آپ جو میڈیا سنتے، دیکھتے، پڑھتے ہو، اس سے آپ کا ذہن اللہ کے منصوبے کی طرف منتقل ہو ہی نہیں پاتا. RSS یہ چاہتا ہے، BJP یہ چاہتی ہے، سرکار یہ چاہتی ہے، فلاں پارٹی یہ چاہتی ہے. خدا کے بندو، کسی کے چاہنے سے کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک مالک کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ بات ہم دہراتے ہیں بیان میں، لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کرتے ملکی اور سیاسی حالات سے، اس کو جوڑ کر نہیں سمجھتے. ان تفسیروں کے وقت میں ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل فعال لما یرید اللہ ہے، اصل مالک الملک وہ رب العالمین. چنانچہ وہ جیل میں جا. اب ایک اچھا انسان جب جیل میں جائے گا تو وہاں بھی وہ اچھا ہی انسان رہے گا، بلکہ وہاں چونکہ عام طور پر اچھے انسان نہیں ہوتے، تھوڑے بگڑے ہوئے انسان ہوتے ہیں، لیکن جیل میں جانے کے بعد دل نرم ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ جیسے ہی جیل میں پہنچے اور تو پورے جیل کے قیدیوں میں کوہرام مچ گیا. چند دن کے اندر تمام جیل کے قیدیوں میں یہ احساس ہوا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی بہت ہی اچھا انسان ہے، یہ کیسے آ گیا یہاں جیل میں. اس جیل کے اس نئے قیدی کا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بتاؤں میں آپ کو کہ وہ رات کے اکثر حصے میں اپنے مالک کی عبادت اور دعا میں لگے رہتے تھے، اور دن کے اکثر حصے میں جیل کے قیدیوں کی سیوا اور خدمت کرتے تھے. بہت تفصیل سے کتابوں میں تفصیلات آئی ہیں کہ کوئی بیمار جیل میں ہوتا تھا تو سب سے پہلے یہی قیدی یوسف اس بیمار ساتھی کو دیکھنے پہنچتے تھے اور اس کے لیے کوئی دوا کا انتظام کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کو کچھ دواؤں کی جانکاری تھی. یہاں تک تفصیل آئی ہے، تفسیر ابن کثیر بڑی بڑی تفسیروں میں،
کہ وہ یوسف نے جیلر سے اجازت چاہی، جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے اجازت چاہی کہ کچھ دوائیں بنانا چاہتا ہوں. تو جیلر اتنا متاثر ہوا اس انسان کے اخلاق سے، اس کی شرافت اور انسانیت سے، کہ اس نے یہ کہا کہ آپ اجازت مجھ سے لینا ہی بند کر دو، پورے جیل کا نظام چلانے کی ذمہ داری اور اختیار میں آپ کو دیتا ہوں. پورا نظام آپ چلاؤ، کھانا کتنے بجے تقسیم ہوگا، کیا کس وقت گنتی ہوگی، جو جیل کے قاعدے ہوتے ہیں، اب آپ چلاؤ. آپ آ گئے ہو، مجھے بہت بھروسہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، باقی آپ چلاؤ. پورے جیل کے قیدیوں کے وہ محبوب ہو گئے. لوگ عام طور پر جیل کے اندر دل جو نرم ہوتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ ان کے اندر جاگ جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جو بیچارے کچھ غلطیاں کر کے، جرم کر کے جیل گئے تھے، وہ بھلے انسان بننے لگے. کئی سال گزر گئے. جو لوگ اونچے محلات میں رہتے ہیں، سماج سے دور رہتے ہیں، سماج سے کٹے رہتے ہیں، آئسولیٹڈ رہتے ہیں، وہ سماج کو سدھار نہیں سکتے. سماج کو سدھار وہ لوگ سکتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، جو بالکل ہر ایک، چاہے وہ کسان ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، وہ کسی کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اب ہوا یہ کہ دو قیدی اور تھے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل گئے تھے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور وہ دونوں بھی نوجوان تھے. ایک وقت آیا کہ ان دونوں نے خواب دیکھے. سپنا دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیل میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ یہ بہت نیک، گیانی، عالم انسان ہیں، بہت اچھے آدمی. تو ایسے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں خواب کا مطلب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے. تو ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور ایک کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا اور تم کو سزائے موت دی جائے گی. اور دوسرے کے بارے میں تعبیر یہ بتائی کہ تم پر جرم ثابت نہیں ہوگا، تم رہا کر دیے جاؤ گے، اور واپس جا کر تم وہی ڈیوٹی جوائن کرو گے جو ڈیوٹی تم پہلے کرتے تھے. یہ دونوں قیدی جو تھے، یہ بادشاہ جو تھا اس کے کچن کے انچارج تھے. ان میں سے ایک تھا کھانے کا انچارج، اور دوسرا تھا ڈرنکس کا انچارج، جو پینا پلانا ہے مہمانوں کو یا خود بادشاہ کو، اس کا وہ ذمہ دار تھا. یہ دو لوگ تھے. اور بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کہ خواب کی تعبیر بتائی گئی تھی. ایک کو سزائے موت دے دی گئی اور ایک کو رہا کر دیا گیا. جب وہ رہا ہو کر جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جاؤ گے اور وہی بادشاہ کا جو خاص ڈرنکس کا انچارج ہونے کی ڈیوٹی تھی تمہاری، تم وہی ڈیوٹی پھر سے جوائن کرو گے. اس لیے اگر موقع ملے تو ذرا بادشاہ سلامت سے میرا تذکرہ کر دینا. کیونکہ عجیب جسٹس سسٹم، جب سماج بگڑتا ہے، جو جسٹس سسٹم بھی بگڑتا ہے، پھر نیائے کی ویوستھا بھی بگڑتی ہے، پھر انصاف کا نظام بھی بگڑتا ہے. 20 سال بیچارے لوگ پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کا مقدمہ ہی نہیں چلتا، تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے. جوانی میں داخل ہوتا ہے جیل میں آدمی، بوڑھا ہو کے نکلتا ہے.
یہی حالت ہوتی ہے اس پورے ہر سماج میں جہاں پر بگاڑ آ جائے، وہاں بھی یہی ہوا۔ اب وہ بیچارہ گیا، ڈیوٹی جس نے جوائن کی، اور چونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اللہ کے پلان کے مطابق، تو وہ بیچارہ بھول گیا، اس کی یاد ہی نہیں رہا۔ اب جب وہ ٹریننگ، وہ تربیت جس کے لیے انسانوں کے شفیق پروردگار نے اپنی پلاننگ یوسف کو جیل بھیجا تھا، بظاہر تو بھیجا وزیر اعظم یا اس کی بیوی نے، لیکن اصل میں فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، اس بات کو میں بار بار یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے تبلیغی بیان میں چلا چلا کر کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس بات کو اپنے حالات پر، اپنے ذاتی حالات پر، قومی حالات پر، ملکی حالات پر اس سے کنیکٹ نہیں کرتے، اسی لیے کبھی گھبراتے ہیں، کبھی غصے میں آتے ہیں، کبھی جلدی کرتے ہیں، کبھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کبھی نفرت کے جواب نفرت سے دینے لگتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں گہرائی پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جب خدا کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق وہ وقت آ گیا جب یوسف کو مصر کی وہ ذمہ داری سنبھالنی تھی جس کے لیے یہ پورا کارکرم چلایا گیا تھا، اور جس کے لیے ان کو اس بچپن میں کنویں، اور کنویں سے پھر منڈی، اور منڈی سے پھر گورنر ہاؤس یا وزیر اعظم کا محل، اور وہاں سے پھر جیل، یہ ایک تربیت ہو رہی ہے، مختلف قسم کی تربیتوں سے گزارا جا رہا ہے۔ تربیت بیان سن کر کبھی نہیں ہو سکتی، تربیت مختلف قسم کے حالات سے گزر کر ہوتی۔ ہماری تربیت اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہماری تربیت ہم چاہتے ہیں صرف بیانوں سے ہو جائے، اور بیان، اور وہ بھی اہل گجرات کا بیان کا ذوق۔ اگر کسی بزرگ کا جنازہ بھی جا رہا ہوگا تو گجرات والے کہیں گے حضرت جی قبر میں اترنے سے پہلے ایک بیان کر دی، اور تم 900 سال تک بیان سنتے رہو، رب کعبہ کی قسم تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت حالات سے گزر کر ہوتی ہے۔ شکر کے حالات سے گزرتے ہیں تو شکر کی تربیت ہوتی ہے، صبر کے حالات سے گزرتے ہیں تو صبر کی تربیت ہوتی ہے، توکل کے حالات سے گزرتے ہیں تو توکل کی تربیت ہوتی ہے۔ حالات سے گزرنا لازمی ہے۔ آج کے زمانے میں جو اصلاح نہیں ہو پا رہی، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ نہ خانقاہ میں اصلاح ہو پا رہی، نہ کہیں اور مکمل اور حقیقی اصلاح ہو پا رہی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصلاح حالات سے گزرے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی غم کے حالات، کبھی خوشی کے حالات، کبھی کامیابی کا حال، کبھی ناکامی کا صدمہ، کبھی غصے کی کیفیت، کبھی مایوسی کی کیفیت۔ انہی حالات میں تربیت کرنے والا جو ہدایت دیتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرنے سے تربیت ہوتی ہے۔ حالات الگ ہوں اور تربیتی ملفوظات الگ ہوں، ہرگز تربیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا تو اللہ نے اب جیل سے نکال کر مصر کی حکومت تک پہنچانے کے لیے ایک اور راستہ نکالا۔ آپ سوچو ذرا، ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر وہ جن لوگوں سے امید کرتا تھا کہ یہ مجھے بتا دیں گے، ان میں سے کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا، کوئی اس سپنے کی تشریح نہیں کر سکا۔ تب اس وقت یاد آیا اس بادشاہ کے اس سرونٹ کو جو ڈرنکس کا انچارج تھا، وہ ذکر بعد امہ، تب اس کو یاد آیا، اوہو میں تو بھول ہی گیا۔ تب اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور ایک بندہ ہے
جو خواب کی تعبیر بڑی زبردست بتاتا ہے. آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں وہاں جا کر اس کے پاس جا کر، وہ جیل میں ہے، آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آ جاؤں. بادشاہ نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، فوراً جاؤ. اب یہ آیا، واپس جیل آیا، کتنے سال کے بعد آیا، اور آ کر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اس نے یہ بات کھول دی پہلے ہی وقت کہ بادشاہ کا خواب ہے. یہ بات قرآن نہیں بتاتا. اس نے کہا کہ ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں. کہا پوچھو. خواب بتایا اس نے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ خواب جو ہے یہ بہت اہم خواب ہے. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ اس نے شروع میں نہیں بتایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خواب ہے کس کا، تب اس کو بتانا پڑا کہ یہ بادشاہ سلامت کا ہے. تو تعبیر یہ بتائی انہوں نے کہ بھئی دیکھو اگلے 7 سال اس ملک میں اچھی پیداوار ہوگی، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور خوب غلہ اگے گا، لیکن اس کے اگلے 7 سال مسلسل سوکھا پڑے گا اور پیداوار نہیں ہوگی یا بہت کم ہو جائے گی. خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ ایک مشورہ دیا اور یہ کہا کہ دیکھو میری طرف سے یہ مشورہ پہنچانا کہ غلے کو اس طرح سمجھداری کے ساتھ خرچ کریں کہ 7 سال کا غلہ 14 سال تک کام آ جائے. اور اس کی ترکیب بتاتا ہوں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ گیہوں کے دانے کو بالیوں سے نکالنا اتنا ہی جتنا کہ سال بھر ملک کی ضرورت کے لیے ضرورت ہو، کیونکہ دانہ اگر بالی سے باہر آ جائے گا تو تھوڑے دن رکھنے کے بعد اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. اس لیے حساب لگا کر سال بھر کی ضرورت کا جو غلہ ہے اس کو بالیوں سے نکالا جائے، باقی حفاظت سے رکھ دیا جائے، پھر اگلے سال استعمال کیا جائے. جو نئی پیداوار آئے گی اس کو رکھ دیا جائے، جتنی بھی آئے، یہاں تک کہ اس ترکیب پر 7 سال کا غلہ 14 سال تک پورا ہو جائے گا. یہ شخص واپس آیا اور اس نے بادشاہ سلامت کو خواب کی تعبیر سنا دی، اور خواب کی تعبیر ہی نہیں سنائی، کہا انہوں نے وارننگ بھی دی ہے، آگاہی بھی دی ہے کہ ملک ایک بڑے کرائسس میں پھنسنے والا ہے. 7 سال کا غلہ اگر 14 سال تک نہ چلایا گیا تو ہزاروں لوگ بھوکے مریں گے، مہنگائی بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، کرائمز بڑھیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور اگر میرے مشورے پر عمل کیا گیا تو یہ 7 سال کا غلہ 14 سال تک کافی ہو جائے گا. بادشاہ نے سنا تو بادشاہ تعجب میں ڈوب گیا. ایک تو یہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ کوئی زبردست ایکسپرٹ ہے خواب کی تعبیر کا فن کا، لیکن اس سے زیادہ اس کے دل پر شاید یہ چوٹ لگی کہ ایک ایسا شخص کو ہماری حکومت نے جیل میں ٹھونس رکھا ہے، وہ میری حکومت کو، میرے عوام کو، میرے دیش کے عوام کو بچانے کے لیے اتنی محبت بھرا مشورہ دے رہا ہے. یہ کون انسان ہے؟ یہ کتنا شریف انسان ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے فوراً حکم جاری کیا. یاد رکھو کہ حکومت تخت و تاج تک جو لوگ پہنچتے ہیں ان میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے، وہ ذہین اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. وہ فوراً سمجھ گیا بادشاہ کہ بھئی یہ تو کوئی ہیرا ہے، یہ کون شخص ہے اتنا بڑا عالم اور گیانی، اتنا محبت کرنے والا اور خیرخواہ. بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے اپنے پاور کو استعمال کر کے میں ارجنٹلی رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کو جیل سے فوراً نکالا جائے اور میرے پاس لایا جائے. اب سرکاری آفیشلز پہنچے،
سرکار کا آرڈر لے کر، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا حکم لے کر کہ امیڈیٹلی جیل سے اس کو ریلیز کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس افسران پہنچے اور کہا مبارک ہو، آپ کی رہائی کا حکم ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ پھر ایک بار اس شخص کا کیریکٹر سامنے آیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح باہر جیل سے نہیں نکلوں گا۔ مجھ پر ایک الزام لگا تھا 8-9 سال پہلے، جب تک اس الزام کا انویسٹیگیشن نہیں ہوگا، تحقیق نہیں ہوگی اور سچائی سامنے نہیں آئے گی، تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں۔ انکار کر دیا انہوں نے، اور پھر وہ واپس آئے افسران، اور انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ بادشاہ سلامت سے کہا کہ وہ تو عجیب آدمی ہے، اس نے تو جیل سے رہا ہونے سے انکار کر دیا، اور اس نے تو یہ کہا ہے کہ میں جب تک میرے معاملے کی تحقیق نہیں ہوگی میں اس طرح باہر نہیں آؤں گا۔ میں پھر توجہ دلاتا ہوں آپ کو کہ ایک بار پھر بادشاہ نے محسوس کیا ہوگا کہ بھئی یہ تو کوئی جینیس انسان ہے، یہ غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری آدمی ہے، کمال ہے، جیل سے رہا کرنے کا میں حکم بھیج رہا ہوں اور وہ انکار کر رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت سمجھ گیا کہ اب مجھے اس کے کیس کی ارجنٹ ہیئرنگ خود کرنی پڑے گی، اب اپنے دیش کے عدالتوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آج وکیل صاحب کے بیوی کے بھانجے کے سالے کی شادی تھی، آج جج صاحب کے داماد کی بہو کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک کی عدالتوں میں۔ پولیس کے ہمارے بھائی بھی روزانہ دوڑتے ہیں، اور جن کا کیس چلتا ہے وہ بھی دوڑتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ سمجھ گیا اس طرح نہیں چلے، چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیس میں خود سنوں گا، اور اپنے محل میں اس نے فوراً عدالت سجا لی اور کیس کی سب پارٹیز کو پورے ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا۔ عدالت لگ گئی، اب بیان لینے شروع کیے بادشاہ نے۔ سب سے پہلے اس نے وہ جو شہر کی بیگمات تھیں، سول سوسائٹی کے لیڈیز، بڑی خطرناک مخلوق ہے۔ اگر آپ کو شہر میں کوئی خبر پھیلانی ہو تو عورتوں سے کہہ دیجئے کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے مت کہہ دو، انشاءاللہ سوشل میڈیا بھی فیل ہو جائے گا۔ مغرب میں پھیلاؤ گے، عشاء تک خبر پھیل جائے گی۔ تو سب سے پہلے بادشاہ نے سول سوسائٹی کی تمام بیگمات، جنہوں نے پورے شہر اور علاقے میں پروپیگنڈا کیا تھا یوسف کے خلاف، جس کی وجہ سے وہ تماشا ہوا تھا، ان بیگمات کو کھڑا کیا کٹہرے میں، اور بادشاہ نے کہا کہ اب تم اپنا بیان دو، سچائی کیا ہے۔ بادشاہ کے تیور دیکھ رہی تھی وہ عورتیں، سمجھ گئیں کہ اب اگر ہم جھوٹ بولیں تو خیریت نہیں ہے، لہذا ان سب عورتوں نے گواہی دی کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا، یہ بندہ یوسف بالکل پاک دامن تھا، اس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یوسف کی جگہ پر وہ قومیں کھڑی ہوں گی کہ جن پر الزامات لگے، اور ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اس قوم کے لوگ خود اعتراف کریں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اشاروں کو سمجھوں، خالی جگہوں کو پر کرنا خود پڑ رہا ہے مجھے۔ میں ماضی کا واقعے کے آئینے میں حال اور مستقبل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد باری آئی وزیر اعظم کی بیوی کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تم بتاؤ، تمہارا ہی تو اصل معاملہ ہے، اس نے تم کو پر عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، تمہارا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، یا اور کوئی بات تھی؟ سچ سچ بتاؤ۔ وزیر اعظم کی بیوی نے کہا انا راودتہ عن نفسه، الان حصحص الحق، انا راودتہ عن نفسه۔ بادشاہ سلامت
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب ہو چکا الگ الگ. میں اقرار جرم کرتی ہوں, جرم میرا تھا, یوسف بالکل پاک دامن تھا. میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں, میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, جس قوم پر آتنکواد اور دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے, اسی قوم پر الزام لگانے والے ہمارے ہی دیش کے میرے پیارے لاکھوں کروڑوں بھائی اور بہن اور پترکار اور پولیس کے افسران اور ایجنسیز کے لوگ, ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے غلط کہا تھا, ہم پروپیگنڈے سے متاثر تھے, یہ لوگ ایسے نہیں تھے. شرط یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کیریکٹر صحیح ہو, شرط یہ ہے کہ ہم تم اس ملک کی محبت میں سب سے آگے بڑھ کر دکھائیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب آخری جو پارٹی رہ گئی تھی اس کیس کی پارٹیز میں سے وہ خود یوسف علیہ السلام تھے. تو بادشاہ نے ان کو بھی موقع دیا کہ تم جو بیان دینا چاہتے ہو دو. کھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام اور کیا بات کہی انہوں نے. فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. کہا بادشاہ سلامت, یہ جو میں نے اصرار کیا تھا کہ پہلے سچائی سامنے آ جائے تب میں جیل سے نکلوں گا, تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ معزز عورتیں بیچاری شرمندہ اور رسوا, میں ان کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وزیر اعظم کو یقین ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں سب تک پہنچانا چاہتا تھا کہ جو جھوٹ اور سازش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوششیں بالآخر ناکام ہو کر رہتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. بادشاہ سلامت نے فوراً فیصلہ سنایا. بادشاہ نے کہا کہ جرم ثابت ہو گیا, مجرم اصل میں وزیر اعظم کی بیوی, دوسرے نمبر کی مجرم یہ بیگمات. یوسف تم بالکل بے گناہ. اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ یوسف اگر تم معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو, اور اگر سزا کا مطالبہ کرتے ہو تو میں سزا دینے کو تیار ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت, میرے ماں باپ نے مجھ کو سزا دلوانا نہیں سکھایا ہے, میرے خاندان میں سزا دلوانے کا کلچر نہیں ہے. میں بہت پہلے معاف کر چکا ہوں, آپ کے سامنے بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دل سے سب کو معاف کیا. بس عدالت ختم ہو گئی, سب لوگ چلے گئے, لیکن بادشاہ نے آرڈر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں, جو ابھی چند منٹ پہلے جیل سے آیا, جو 8-9 سال جیل میں رہا, اس کے بارے میں آرڈر کیا بادشاہ نے, ائتونی بہ استخلصہ لنفسی, کہ میں اپنے کمرے میں 1 to 1 اکیلے کسی لیڈر سے جہاں پر بیٹھ کر بات کرتا ہوں اس کمرے میں مجھے میرے پاس لے کر آؤ, مجھے تنہائی میں یوسف سے کچھ بات کرنی ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا. بادشاہ سلامت نے وہاں بہت عزت کے ساتھ استقبال کیا, اور کیا کہا یوسف علیہ السلام سے؟ کہا انک اليوم لدینا مکین امین. یوسف, پورے ملک میں اس وقت سب سے زیادہ پاور والے حکمراں اب تم ہو. اب حکومت پورے پاور کے ساتھ, پورے اختیارات کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اور امین, سب سے زیادہ بھروسہ مجھے تم پر ہے. میں جانتا ہوں اپنی کیبنٹ کو, میں جانتا ہوں اپنے آفیشرز کو, میں جانتا ہوں کس قدر کرپشن ہر کچے پکے گھر میں گھس گیا ہے. کوئی انسان بھروسے کے قابل نہیں رہا. میرے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. فوڈ کرائسس میں میرا ملک مبتلا ہونے والا ہے. تمہیں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ 14 سال تک 7 سال کی پیداوار کو چلانا ہوگا. میرے اپنی کابینہ میں, میرے ممبرز آف پارلیمنٹ میں, میرے آفیشرز میں, میرے منسٹرز میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکے. یوسف
تمہارے نوبل کیریکٹر کو، تمہاری پاک دامن شخصیت کو میں پہچان گیا ہوں، اب اس ملک کو بچانے کے لیے تم کو میں پوری اختیارات دیتا ہوں۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ کہا کہ صرف سکے پر نام میرا ہوگا، حکومت تمہاری چلے گی، سارے حکومت تم کرو گے، صرف سکے پر نام میرا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ بادشاہ سلامت سارے منترالے، ساری منسٹریاں، سارے محکمے مجھے بالکل مت دیجیے۔ اس وقت جو محکمہ، جو ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ خطرے میں اور کرائسس میں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ دیش واسی کہیں بھوک سے مرے نہ، میں چاہتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کی سیوا کرنے کا اختیار آپ مجھے دیں۔ اور کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے کیریکٹر کی یہ دو چیزیں خاص ہیں، انی حفیظ علیم، میں انتہائی امانت دار انسان ہوں، ایک دانہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا، اور علیم، اور میں پروفیشنلی ایکسپرٹ بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ غلے کو اسٹور کیسے کیا جاتا ہے، غلے کو پبلک میں ڈسٹریبیوشن کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ہسٹری کے طالب علم ہیں یا گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، آپ میرے کہنے پر سرچ کرو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم، جس کو سرکاری سستے غلے کی دکان ہمارے ملک کی عام زبان میں کہتے ہیں۔ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے 7 صوبے تھے۔ یوسف علیہ السلام سرکاری افسروں کی ٹیم لے کر تمام صوبوں کا انہوں نے دورہ کیا، پورے مصر کے ایک ایک گھر کا سروے کروایا، ایک ایک گھر کا جائزہ لیا۔ ایک ایک گھر کا سروے اس لیے نہیں کہ آپ کے پردادا کا کاغذ کہاں ہے، بلکہ ایک ایک گھر کے سروے اس لیے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے ہاں سال بھر میں آنے جانے والے مہمانوں کا کیا ایوریج ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کتنا غلہ جانا چاہیے، نہ ایک دانہ زیادہ جانے دوں گا، نہ ایک دانے کی کمی رہنے دوں گا۔ پورے ملک کے ہر کچے پکے گھر کا سروے کروایا گیا، اور اس سروے کروا کر انہوں نے انتظام کیا اس بات کا کہ پورے 14 سال تک ہر گھر میں سال بھر کی ضرورت کا غلہ پہنچتا رہے۔ اور صرف یہ نہیں کیا، اور ایک کام کیا، بہت غور سے سننا میرے نوجوانوں اور علماء سب، انہوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے اس بات کا سائنٹیفک ریسرچ کیا، یہ جو پیداوار کا جو کرائسس ہے، یہ جو کیوں پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے محسوس کیا مسئلہ ہے پانی کی کمی کا، مسئلہ ہے پانی کی کمی کا۔ irrigation سسٹم چونکہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے تو سچائی نہیں ہو پاتی، اس لیے فصل نہیں ہو پاتی، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے شمال مصر سے یعنی سوڈان سے ایک انہوں نے نہر کھدوانی شروع کی، کینال کھدوانی شروع کی، اور وہ بالکل ساؤتھ تک لے آئے اس کو، اور وہ جو نہر ہے، نہر 1000 دن میں پوری ہوئی۔ جس دن 1000 دن پورے ہوئے اسی دن نہر پوری ہوئی، چنانچہ اس گاؤں کا نام الفیوم رکھ دیا گیا۔ آج آپ اگر مصر کے نقشے پر نظر ڈالیں تو الفیوم نام کا ایک شہر آپ کو نظر آتا ہے، بعض علماء نظر آتے ہیں فلاں الفیومی۔ میرے ایک استاد تھے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں، شیخ عبد الوہاب الفیومی، اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ الفیوم کی تاریخ کیا ہے۔ یہ الفیوم وہ جگہ کا نام ہے جہاں آ کر نہر مکمل ہوئی ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کریں، نوٹ کریں، یاد رکھیں، اگر آپ گوگل پر صرف ڈال دیں کینال آف جوزف، صرف یہ ڈال دیں تو آپ کو اس پوری نہر کا نقشہ بھی نظر آئے گا، اس پر امریکن سائنٹسٹ انجینئرز لوگوں کے مضامین نظر آئیں گے، اور اس میں یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا irrigation انجینئرنگ پروجیکٹ ہے جو یوسف علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ آپ حضرات سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے باقی کوئی کام نبیوں والا نہیں، یہ بڑی جہالت کی بات ہے، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ بہت کم علمی کی بات ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے لیکن علم کم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا 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 ہے،
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری، کپڑا بنانے کا فن سکھایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ تعالیٰ نے اسٹیل انڈسٹری اپنے بعض نبیوں کو سکھائی۔ نبی جو آیا کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ کامیاب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان دو ذریعوں سے ایسی زبردست خدمت کی کہ اس کے بعد پورے مصر میں بہار آ گئی، لوگ حیران رہ گئے، یہ کون فرشتہ ہے؟ باقاعدہ دن مقرر ہوتے تھے کہ اس دن میں فلاں گاؤں کے لوگ آئیں گے، اس دن میں فلاں گاؤں کے لوگ آئیں گے، ہفتے کے فلاں دن میں فلاں گاؤں کے لوگ آئیں گے غلہ لینے کے لیے، اور وہ غلہ باقاعدہ سرکاری نگرانی میں ان کو دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر اٹھا کر دیکھو علماء کرام، انہوں نے بڑے حوالوں کے ساتھ، بائبل کے حوالوں کے ساتھ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالوں کے ساتھ، نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالوں کے ساتھ، کرسچن مصنفین کی اور کرسچن انسائکلوپیڈیا کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ صرف مصر نہیں، دور دور تک کے ممالک کے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ اس ملک میں اتنی برکت ہوئی۔ اب میں اصلی بات جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا ہے، میں وہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ سوچو ذرا، یوسف علیہ السلام نے کس ملک کی خدمت کی، جس ملک کی حکومت نے ان کو جیل میں ٹھونس دیا تھا، ان کو بدنام کر دیا تھا، ان کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا تھا، ان کے کردار کشی کی تھی، کسی گناہ کے باوجود، شرافت کا مجسمہ ہونے کے باوجود، نیکی کے دیوتا ہونے کے باوجود، اس وقت کی حکومت نے، وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی فیملی کے اثرات سے متاثر ہو کر اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ٹھونس دیا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب اس بادشاہ کے خواب آیا ہوگا تو ان کا ریئیکشن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم بے گناہوں کو جیل میں ٹھونسو گے تو تمہارے ملک میں بھوکے لوگ نہیں مریں گے تو اور کیا ہوگا؟ میں تو قہقہے لگاؤں گا، میں ہنسوں گا، میں ناچوں گا، لاشوں کے ڈھیر گر رہے ہوں گے بھوک سے بےتاب ہو کر، اور میں اس وقت کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے ظلم کا بدلہ۔ مگر مسلمانوں کان کھول کر سن لو، وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے جو نفرتوں کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ اس کو میں فلسفہ نہیں ہے، یہ بالکل اپلائیڈ سائنس کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں۔ آج آپ ذرا اپنے دیش کی موجودہ پریستھتیوں پر ذرا نظر تو ڈالو، غور تو کرو، کن کاموں میں حکومتیں ہماری لگی ہوئی ہیں، ان پر کوئی تبصرہ کر کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دیش کے اصلی مسائل کیا ہیں، دیش کے اصلی ایشوز کیا ہے، کن حالات میں ہمارا دیش پھنس گیا ہے۔ 12 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں، یاد آتا ہے تو چیخ نکلتی ہے۔ 12 لاکھ کسان، وہ کسان کیا میرے اور آپ کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسانوں کی چاہنے والی بیویاں نہیں تھیں؟ کیا ان کسانوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کسانوں کے بوڑھے ماں باپ نہیں تھے؟ اور یہ 12 لاکھ کا فگر میں 6 مہینے پرانے کے سرکاری جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، ارتھ ویوستھا کتنی بگڑتی جا رہی ہے۔ بسکٹ خریدنے کی لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی، پارلے بسکٹ خریدنے کی لوگوں کے اندر سکت نہیں رہ گئی۔ جس قدر روزگار کی کمی ہو گئی ہے، جابز کی کمی ہے، سرکار بتا رہی ہے کہ 45 سال میں کبھی بھی اس قدر نان امپلائمنٹ، اتنا بے روزگاری کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہے۔ کہیں عجیب آپدائیں آ رہی ہیں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں سوکھا پڑتا ہے، عجیب صورتحال ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں۔ جو اصلی مسائل ہیں دیش کے ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اب میں مسلمانوں تم سے کہتا ہوں، یہ ایک زبردست ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، ایک خلا ہے۔ اگر ہم واقعی قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں اور اگر واقعی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں تو ہماری بھرپور توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے علاقے کے اندر کسی چھوٹے ایریے کو چن لیں
کسی بڑے ایریا کو چن لیں، وہاں سروے کریں اور وہاں کے لوگوں کی جو بھی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا سمے، اپنا تھوڑا سا پیسہ، اپنی تھوڑی سی صلاحیت وہاں پر لگائیں۔ یہ ملک اس وقت ترس رہا ہے سچے خیر خواہوں کے لیے۔ گدھ کی طرح راجنیتک نیتا گدھ کی طرح اس کی لاش کو نوچ رہے ہیں۔ یہ ملک انتظار میں ہے، اپنے بچانے والے کے انتظار میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کے انتظار میں ہے۔ اصل کام مسلمانوں کو یہ کرنا ہے۔ میں پوری یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ چند سال اپنے علماء کی رہنمائی میں اور خاص طور پر ینگ پروفیشنل نوجوان، آپ آئی ٹی کے لوگ ہو، آپ انجینئرز ہو، آپ اریگیشن انجینئر ہو، آپ مینجمنٹ کے لوگ ہو، آپ بزنس کے لوگ ہو، آپ ذرا سا اپنے علاقے کی سیوا کر کے دیکھو۔ جن پولیس کے لوگوں کو آپ ڈر اور خوف نفرت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہی پولیس کے افسران اور یہی ہمارے کانسٹیبل بھائی آپ کے سامنے پھول بچھائیں۔ اور یہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں، مہاراشٹر کے کچھ اضلاع میں اور کرناٹک کے کچھ علاقوں میں میں پریکٹیکلی پچھلے 1 سال سے اس قسم کے کام شروع کرا کر اس کے عجیب و غریب نتیجے دیکھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کرناٹک کے کچھ علاقوں میں آپ نے سنا ہوگا رمضان کے آخر میں اور اس کے بعد بڑا بھیانک سیلاب آیا تھا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بہت زبردست سیلاب آیا۔ میں اس وقت اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے وہیں تھا، تو میں نے اپنے دوستوں آپ جیسے نوجوانوں کو جو میرے پاس روز ملنے آتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب یہ وقت اس طرح کا ضائع کرنے کا نہیں ہے، آپ لوگ نکلو، پانی میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، بیمار ہیں ان کو دوا نہیں مل رہی، بچے ہیں ان کو دودھ نہیں مل رہا، آپ لوگ کوشش کرو سیوا کی۔ قسمت دیکھو اللہ کتنی مدد کرتا ہے۔ پہلے ہی دن جس دن ہمارے وہ ساتھیوں کا گروپ باقاعدہ وہ سارا کھانے پینے کا سامان، دودھ کے پیکٹس، بسکٹس، دوائیں، کمبل، مختلف چیزوں کو لاد کر لے کر نکلے، تو جب وہ پہنچے جس جگہ پر جہاں پانی بہت تھا، جہاں گھسنا بہت مشکل تھا، وہاں بجرنگ دل کے لوگ، رام سینا کے لوگ، وہ لوگ بھی مل گئے اور انہوں نے دیکھا یہ داڑھی کرتے ٹوپی والے کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے غصے سے پوچھا، بہت شک کی نظر سے پوچھا، گالیاں بکنے لگے ان میں سے 1-2 لوگ۔ تو ہمارے ان نوجوانوں نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ لیجئے ہم یہ سارا سامان بانٹنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بانٹنے؟ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو خالی مسلمانوں کو دیں گے۔ تو اتفاق سے جو علاقہ سب سے زیادہ اس وقت پریشان تھا تو وہ علاقہ وہ تھا جہاں ہمارے نان مسلم بھائی اور بہنیں اور بچے زیادہ رہتے تھے، وہاں مسلمانوں کے گھر بہت کم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ادھر جا رہے ہیں، تو وہ بہت رام سینا اور بجرنگ دل والے بولے کہ آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو سامان بہت کم ہے، آپ کے پاس سامان بہت زیادہ ہے، چلیے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے بھی شاید گئے ہوں گے کہ واقعی سچ مچ یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ ہمارے ساتھی لوگ پہنچے اور وہاں انہوں نے مندر میں جا کر اور پھر مندر کو سینٹر بنا کر چاروں طرف کے لوگوں کو جو سیوا کی، تو مجھے انہوں نے ریکارڈنگ سنائی کہ رام سینا اور بجرنگ دل کے لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، اور ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھے تھے کہ آپ لوگ کون ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو غلطی ہماری ہے، ہم نے ہی پہلے آپ سے کوئی سمپرک نہیں کیا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی دوستی نہیں ہوئی ہماری آپ کی، یہ ہمیں اور آپ کو کوئی تیسرا ہے جو لڑا رہا ہے، آپ بھی اچھے لوگ ہیں ہم بھی اچھے لوگ ہیں، کیوں ہم اس دیش کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے 2-2.5 مہینے تک لگاتار یہ کرناٹکا کے گورنمنٹ نے بھی ریکگنائز کیا، ضلع بیلگام اور وہاں کے آس پاس کے علاقے کے کلیکٹر نے میٹنگ بلائی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے میٹنگ بلائی، SSP نے میٹنگ بلائی، ہاتھ پھول پہنائے، ایوارڈ دیا اور کہا کہ صاحب ان لوگوں نے ایک ہسٹری بنا دی، جس طرح انہوں نے ایک ایک ضرورت مند کی خدمت کی ہے، صرف خدمت نہیں کی، پورے ضلع کے اندر نفرت کی فضا، شک کی فضا، اجنبیت کی فضا، اس کو بدل کر محبت کی فضا سے بدل دی۔ میں بڑی امید کے ساتھ آج آپ سے سخت بیماری کی حالت میں یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں، آپ یقین مانو، اب یقین مان میری بات پر دھیان دو اور پریکٹیکلی اس کو شروع کرو۔ ہمارے دیش کی جو سمسیائیں اور مسائل ہیں، عام لوگوں کی جو مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہو۔
یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے. ہم نے مانا کہ یہ کام سرکاروں کا ہوتا ہے، لیکن بھائی اب تو دنیا کے اکثر دیشوں کی سرکاریں ایسی نہیں ہیں، وہ گورننس نہیں کر رہی، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی. تو وہ نہیں ادا کر رہی تو ہم اپنی مغفرت کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، جنت پانے کی نیت سے اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، تاکہ ہمارے دل بھی سب کی طرف سے صاف ہوں، سب کے دل بھی ہماری طرف سے صاف ہوں. اور پھر اس کے بعد یقین رکھنا، میں انہیں جو شروع میں عرض کیا تھا، آپ میرے اشارے کو سمجھو کہ پھر کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر نے اس بادشاہ کو مجبور کر دیا یہ فیصلے پر کہ بھائی اس دیش کو آپ سنبھالو، تو یاد رکھو جس دیش میں سچ مچ اچھے اور نیک لوگ وہ آگے بڑھ کر دیش واسیوں کے مسائل کو حل کریں گے، خدا ان کے ذمے بڑے پیمانے پر دیش کی خدمت کا کام کرنے پر قادر ہے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا. یہ موقع ہے اس وقت بہت پازیٹیو اپروچ کا، یہ موقع بہت پازیٹیو اپروچ کا بھی ہے، بہت بیلنسڈ اپروچ کا بھی ہے. ہمیں نہ غصے میں آنا ہے نہ مایوس ہونا ہے. یاد رکھو زندہ انسان کے اوپر چیلنجز آتے ہیں، زندہ قوموں کے اوپر چیلنجز آتے ہیں. یہ تو کوئی زندگی کبھی ایک سی گزرتی ہی نہیں. ہم اگر یہ امید کریں، سچ بات آپ سے کہتا ہوں، یہ امید کریں کہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر نہ آئے، کوئی ہمیں ستائے نہ، تو یقین مانیں ہم اجتماعی طور پر مر جائیں گے. دنیا میں آج تک کسی قوم نے ترقی کسی چیلنج کے مقابلے کے بغیر نہیں کی. آرام آرام کی زندگی سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. جاپان نے کب ترقی کی؟ جب نیوکلیئر حملہ کیا امریکہ نے اس کے اوپر اور تباہ کر دیا جاپان کو کھنڈر بنا دیا. اس کے بعد جاپانی قوم کے اندر ایک نیا ارادہ جاگا، ایک نئی ول پاور آ گئی اور اچھی لیڈرشپ تھی جاپانی قوم کے پاس. قوم نے اپنے لیڈر کی بات مانی اور اس نے کہہ دیا کہ ہم اس حملے کا جواب حملے سے نہیں دیں گے، ہم اپنی قوم کو مضبوط کریں گے، ہم اپنی قوم کو مضبوط کریں گے. اور پھر ایک نئی پالیسی بنا کر جاپان کو پھر سے اٹھانا شروع کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاپان اس وقت دنیا کی کتنی بڑی اکنامک پاور ہے. جرمنی، آپ کو اگر تاریخ آپ نے ذرا پڑھیں اور غور کریں، جرمنی جنگ عظیم میں تباہ کر دیا گیا تھا. تو قوموں کو جب کوئی کچلتا اور دباتا ہے، اس وقت اگر قوم کو صحیح لیڈرشپ مل جائے اور قوم اپنی اس لیڈرشپ کی بات کو مان لے، تو وہی چیلنجز اس قوم کا سبب بن جاتے ہیں. یہ میں بہت یقین کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کی ظاہری تصویر کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے چھپا ہوا مستقبل کچھ اور ہے. عام طور سے لوگ ظاہری تصویر میں پھنس جاتے ہیں. یاد رکھنا، سارے لوگ برے نہیں ہوتے اور سارے لوگ برے نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ جو نہ بہت اچھے ہوتے ہیں نہ بہت برے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. اور وہ جب دیکھتے ہیں آپ کی اچھائی کو تو وہ پل بھر میں اچھے بن جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اچھوں کی اکثریت بن جاتی ہے. آپ دیکھو آج کل کے حالات میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ایجیٹیشن کر رہے ہیں، جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمارے نان مسلم بھائی ہیں. ہم مصیبت کیا ہے، ہمارا میڈیا جو ہے وہ ذرا ہائی لائٹ کرتا ہے نمک مرچے والی خبروں کو، تو آپ میرے جیسا پھیکا کھانا شروع کر دو، مسئلہ حل. چاہے جتنی تم مرچ ڈالو، ہم کو لگے گی نہیں مرچ، ہم گڑ کھاتے رہیں گے. کیا بات ہوئی کہ کوئی آپ کو غصہ دلائے اور آپ غصے میں آ جائیں؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ سمجھدار انسان کی بات ہے. سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے کہ جو غصہ دلائے آپ اس کے بھی غصے کو ٹھنڈا کر دیں. خود غصے میں اگر آ گئے تب تو اس کی کوشش کامیاب ہو گئی. اور یاد رکھنا
کہتے ہیں کہ مسلمان بیچارے مائنورٹی ہیں، اقلیت میں ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک یوسف علیہ السلام ایک اکیلے انسان تھے، ان سے بڑھ کر بھی کوئی اقلیت ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایسا نظام چلایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پورے مصر والوں نے اپنی تہذیب بدل لی، کلچر بدل لیا، راستہ بدل لیا، عقیدے بدل لیے۔ عجیب حال ہوتا تھا لوگوں کا، آتے تھے غلہ لینے، جاتے تھے ایمان لے کر۔ ایک شور مچ گیا وہاں کہ بھئی یہ کیا انسان ہے، بھئی یہ کیا انسان ہے، یہ کیسا شریف انسان ہے۔ جب سماج بہت بگڑ جائے اس وقت سماج کو سدھارنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ جب سماج میں بگاڑ زیادہ آ جائے تو اس وقت سماج کو سدھارنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اندھیرا جب چھا جائے تو ایک موم بتی جلا دو گے تب بھی روشنی ہو جائے گی، اور یہ بڑے بڑے بلب جل رہے ہیں، ان کے سامنے آپ مرکری جلا دو گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اندھیرے کے پھیلنے سے گھبرانا چاہیے یا اندھیرے کے پھیلنے سے اور پر امید ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے دیش میں کرپشن پھیل رہا ہے تو بھائی یہ موقع ہے یہ دکھانے کا کہ اسی دیش کے رہنے والے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں، جو بے ایمان نہیں ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ظلم نہیں کرتے، جو معاف نہ کرنے والی چیزوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، میں نے اپنے گھر میں کیا ماحول پایا، کیا تربیت پائی تھی، کیا زندگی تھی وہ، میرے والد ماجد کے اخلاق کیا تھے، اور انہوں نے ہم بھائی بہنوں کو کیا سکھایا۔ ہم لکھنؤ کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا حضرت والد صاحب 73 میں جس مکان میں وہ رہتے تھے اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں ہم بچوں کو لے کر وہ شفٹ ہو گئے۔ اس مکان کے 4 پڑوسی تھے، 3 مسلمان تھے اور ایک ہمارے بنگالی ہندو فیملی تھی۔ آپ یقین مانیں ہماری فیملی کے وہاں سے شفٹ ہونے کا غم ان 3 مسلمانوں کو بہت کم تھا، اس ایک بنگالی ہندو فیملی کو اتنا زیادہ غم تھا کہ وہاں اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی جو میری بڑی بہن کی عمر کی تھی، اس وقت شاید 14-15 سال کی عمر رہی ہوگی۔ تو اس لڑکی نے ہمارے گھر چھوڑ کر کے جانے کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی دن کئی رات اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہمارے حضرت والد صاحب ایک سفر سے واپس آئے تو ان کو ہماری بڑی بہن نے خبر دی کہ یہ خبر ملی ہے کہ وہ جو سنیتا ہماری پڑوسن ہماری سہیلی وہاں رہتی تھی، اس نے ہم لوگوں کے شفٹ ہونے کے بعد 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ والد صاحب نے کہا تم کو پتہ ہے اس کو کون سا کھانا پسند ہے؟ ہاں بہت پسند ہے، ہم گھر سے لے کے جاتے تھے اس کے گھر میں۔ کہا کھانا پکاؤ اور میں خود چلوں گا ساتھ میں۔ والد صاحب خود لے کے گئے۔ اب وہ گھر وہ بالکل رو رہے کہ مولانا صاحب جب سے آپ لوگ یہاں سے گئے اندھیرا چھا گیا۔ کیا بتاؤں وہ ہندو فیملی کیسی اچھے لوگ تھے۔ جب ہمارے حضرت والد صاحب گرمی کے موسم میں چھوٹے سے مکان کی چھت پر رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو اس گھر کی ہندو عورتیں، بہن اور بیٹی دونوں، ماں اور بیٹی، وہ اپنے مکان کی چھت پر آ کر سرور ڈھک کر آنچل سے بیٹھ جاتی تھی اور والد صاحب کی دعا میں روتی رہتی تھی۔ لوگوں، اس ملک کا اصل مزاج نفرت نہیں ہے، اس ملک کا اصل مزاج محبت ہے، اس ملک کا اصل مزاج روحانیت ہے۔ ہمیں اپنی اسی ڈگر پر قائم رہ کر انشاءاللہ ان سارے مسائل کا حل کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ آج آپ کو سمجھانا چاہا ہے یہ ایک وقتی بیان ہو کر نہ رہ جائے۔ خدا کے لیے آپ آج مجھ سے وعدہ کریں اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور میں ان کی باری لگا رہا ہوں، اتنی کثرت سے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو خود سکھائیں گے سماج کی سیوا کیسے کی جائے، گھروں کا سروے کیسے کیا جائے۔ آپ کس علاقے میں جو ضرورت دیکھیں، کسی گھر میں دیکھیں کہ غریب بچہ ہے، SC/ST کا بچہ ہے، OBC کا بچہ ہے، ٹرائبل خاندان ہے، اس کا بچہ اسکول نہیں جا پا رہا، اسکول کی فیس نہیں ادا کر پا رہا، کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہ کہیں کہ بچہ پڑھے گا اور ضرور پڑھے گا، فیس ہم ادا کریں؟ واللہ میں سچ کہتا ہوں
اتنے پیسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو دیے ہیں کہ ہم ایک نہ ایک گھر، ایک نہ ایک بھائی یا بہن، بیٹے یا بیٹی کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کسی مریض کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ہم خسارے میں ہیں، اور مجھے نہیں معلوم ہم آخرت میں کیا جواب دیں گے۔ لوگوں کے سامنے اسلام ہے ہی نہیں، کرتے اور ٹوپی اور داڑھی کو ہم نے اسلام سمجھا ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام جو دنیا میں پھیلا تھا وہ تقریروں سے اور نماز روزے سے نہیں پھیلا تھا، اسلام اسی سے پھیلا تھا کہ دنیا کی قوموں نے ایسے بھلے انسان، ہمدرد انسان، شریف انسان، سخی انسان، غصے کو قابو میں رکھنے والے انسان نہیں دیکھے تھے، ایسے نوجوان نہیں دیکھے تھے جو کسی کی ماں اور بیٹی اور بہو کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھتے، عزت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یقین مانیے، یقین مانیے، میرے روزانہ کے تجربے ہوتے ہیں، روزانہ کے تجربے ہوتے ہیں۔ کتنی اچھی قوم ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ سیاست بیچاری، سیاست ایسی چیز ہے، یہ تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ بھئی جب تک آپ دو قوموں کو لڑاؤ گے نہیں، ایک کو نفرت، ایک کے دل میں خوف، تو ووٹ کیسے ملے گا؟ یہ مجبوری ہے بیچاروں کی۔ کوشش کرو کہ آپ دعا کرو اللہ انہیں معاف کر دے، ہوگا مشکل یہ دعا کرنا، لیکن عقل دے دے، عقل دے دے۔ اگر پازیٹیو سوچ کے ساتھ دیش کو چلانے والے لوگ دیش کو چلائیں تو اس ہمارے ملک کے اندر اتنی چھمتا ہے، اتنا ہیومن ریسورسز ہے، اتنے فائنینشیل ریسورسز ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی انرجی ہے، شاید دنیا میں کسی دیش کے پاس نہیں۔ بہت طاقتور دیش بن سکتا ہے، اور طاقتور صرف ایٹم بم کے لحاظ سے نہیں، اخلاق کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے۔ اللہ کرے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ یہ باتیں بیکار ایک وقتی طور پر نہ جائیں۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ موجودہ زمانے میں مسائل کے حل کے سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں، آپ ان سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، مجھے اس ملک کے ضمیر پر اتنا یقین ہے کہ یہ لمبی مدت تک ظلم کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ ملک عام ملکوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی اور چاروں طرف سے آوازیں اٹھیں گی، اور وہ آوازیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ ان آوازوں کو کچلنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہمدردی حاصل کرنا، قوموں کی ہمدردی حاصل کرنا، قوموں کا اعتماد حاصل کرنا، یہ ایک فن ہے، فن، ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ کا شکر ہے، جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا، مختلف علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ایک طرح سے ٹریننگ سے گزارا جا رہا ہے، ان کو تھوڑا سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح آپ خدمت کرو، اور وہ لوگ جا جا کر اپنے علاقے میں جو کام کر رہے ہیں تو ایسی ایسی کارگزاریاں سنا رہے ہیں، ایسے ایسے حالات اور تجربات سنا رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ کاش یہ کام پورے ملک میں پھیل جاتا، بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا تو شاید آج ہم اس منزل تک پہنچتے ہی نہ۔ لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی خیر ہو کہ جب تک کہ جھنجھوڑا نہیں جائے گا، جب تک کہ کچھ ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے کہ ہر شخص سیریسلی سوچنے لگے، ہر شخص سیریسلی سوچنے لگے کہ بھئی اس کا کیا حل ہے، ان مسائل کا کیا حل ہے، تو شاید یہی اللہ کو منظور تھا۔ تو چلے اب صحیح، ہمارے بعض علاقوں میں، 2 علاقوں میں یہ کام شروع ہوا۔ میں ایک بات اور بتا دوں، یاد آ گئی کہ کچھ دوستوں سے میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے پورے علاقے کے اندر یہ پتہ لگاؤ کہ کتنے کسان بھائی ہیں، اور یہ اس لیے آسان ہو گیا کہ جب انہوں نے سیلاب کے زمانے میں کام کیا
تو گاؤں کی پنچایت ساتھ میں ہو گئی، گاؤں کے سرپنچ ساتھ میں ہو گئے، پرمکھ پردھان ساتھ میں ہو گئے، سب لوگوں کی ہمدردی مل گئی۔ تو ان سے یہ جاننا بڑا آسان ہو گیا کہ بھئی کتنے کسان لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے کچھ ساتھی، میرے کچھ دوست نوجوان وہ ان کسانوں کے گھر گئے اور ان سے بہت ادب سے، محبت سے، احترام سے انکل کہہ کر کہا کہ انکل آپ اتنا بتا دیجئے کہ کوئی بینک سے لون تو نہیں لیا ہے آپ نے، کیونکہ جو یہ آتم ہتیا ہو رہی ہے، یہ جو اتنی بڑے پیمانے پر خودکشیاں کر رہے ہیں کسان، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ بینک سے لون لیتے ہیں، لیکن اس لون لینے کے بعد ان کو کھاد بھی مہنگی ملتی ہے، بیج بھی مہنگا ملتی ہے، بارش بھی وقت پر نہیں ہوتی، فصل بھی برباد ہو جاتی ہے، اور وہ لون تو ادا کیا کر پاتے ہیں، لون پر جو انٹرسٹ منی ہے وہی ادا نہیں کر پاتے، اور اسی لیے مجبور ہو کر جب بینک ان کے پیچھے پڑتا ہے اور پولیس اسٹیشن سے ان کے پاس نوٹس آتا ہے تو پھر وہ بیچارے آتم ہتیا کر لیتے، خودکشی کر لیتے۔ تو ہمارے چند احباب بعض کسانوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر بہت احترام سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں لون تو ہے، بہت بڑا لون ہے۔ تو بہت کچھ ان سے جب کہا تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے گھر کے اندر سے اپنی بیٹی کو آواز دے کے پکارا اور کہا کہ دیکھ رہا میری ایک بیٹی یہ ہے، اس کی شادی کے انتظار میں ہوں، بس اتنے مہینے کے بعد شاید اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی شادی کے بعد مجھے آتم ہتیا تو کرنی ہی کرنی، کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں نوجوانوں نے ان سے کہا کہ بس انکل ہم اسی لیے آئے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، آپ بالکل چنتا نہ کیجئے، ہر مہینے اتنی انسٹالمنٹ اور قسط جتنی بینک مانگتا ہے ہم ادا کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ خود جا کے ادا کیجئے، ہم سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ کے اوپر جو پاپ ہوگا ہم خدا کیا جواب دیں گے، ہم اللہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ایسا تھا اور وہ بیچارہ ادھار ادا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے گلے میں پھندا لگا لیا، ہم کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیجئے۔ یقین مانیے دہاڑے مار کے رونے لگا وہ کسان، قدموں پہ گر گیا، اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 3-4 مہینے سے ماہانہ قسط ادا ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کام کرنے کے، محبتوں کے جیتنے کے یہ کام کرنے ہیں، اور آپ یہ کام کر کے دیکھیے، کیا آپ کو اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے؟ کیا دلوں کے بدلنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ جن دلوں میں لوگوں نے نفرت ٹھوسی ہے، پل بھر میں اللہ ان دلوں سے نفرت نکال کر آپ کی محبت ڈال سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، اپنے وقت کو برباد مت کیجئے، اپنی جوانی کو داغدار مت کیجئے، اپنے بڑوں کا ادب کیجئے، ملک کے قانون کی پوری پاسداری کیجئے، اور یاد رکھیے کہ آپ مایوس بالکل مت ہوئیے، ہرگز مایوس مت ہوئیے، نہ اللہ سے مایوس ہوئیے، نہ اللہ کے بندوں کے اندر جو کروڑوں شریف لوگ موجود ہیں جو ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اب تیار ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ ان پر بھی نظر رکھیے، اپنے کیریکٹر کو ٹھیک رکھیے، دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن کیجئے، اللہ سے رو کر دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اپنے وقت کو مت ضائع کیجئے، رات میں جلدی سوئیے، صبح کو جلدی اٹھیے، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو میرے عزیز نوجوانوں، فزیکل فٹنس کے بھی خیال رکھو، صحت مند رہو، سماج کو ایسے ایکٹیوسٹ اور صحت مند نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے، جس قسم کی خدمت آپ کسی کی بھی کر سکو ضرور کرو۔ بس اب یوں سمجھو کہ مخلوق کی بلا کسی ڈسکریمنیشن اور بلا کسی فرق کے خدمت کو اپنا شعار بنا لو، اپنا مذہب بنا لو، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ حضرت والا کا پرمغز خطاب ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں لے کر
اور عمل کی نیت سے نکلے۔ میں ہمارے اس علاقے کے ایس پی صاحب جو خود یہاں تشریف فرما ہے ان کا میرا سلام کہیے ان کو، ہاں جو آپ کے پولیس ہمارے آفیسر حضرت ہیں۔ ایس پی صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب اور پی آئی صاحب اور ان کے ذریعے کمشنر صاحب کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا بندوبست کیا، پوری ٹیم رات کو 11 بجے یہاں موجود ہے، اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ کس سکون کے ساتھ یہ مجمع یہاں بیٹھا رہا، اور حضرت کی بات نہ کسی مسلمان کی طرف نہ کسی ہندو کی طرف بلکہ ایک عام مخلوق کی خدمت کس طرح کی جائے، بھائی چارے کی محبت اور ملک سے وطن سے کس طرح محبت کی جائے، اسی عنوان کے اوپر تھی۔ ہم ایک اچھا سبق لے کر یہاں سے جائے۔ میں دوبارہ آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائے ان کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے راجو بھائی آر سی والے کی جانب سے تمام حضرات کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، اور جن حضرات نے یہاں تعاون کیا، مدد کی، امداد کی، اپنا وقت لگایا، ہمارے اقبال بھائی چنا والا اور ان کی پوری ٹیم، میں تمام کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک گزارش اور ہے دعا سے پہلے کہ آپ لوگ جب یہاں سے نکلیں تو انہی جذبات کے ساتھ نکلیں، ذکر کرتے ہوئے، نگاہیں جھکا کر، شرافت کے ساتھ، بہت بہت پازیٹیو موڈ کے ساتھ نکلیں، اور یہ دعا کرتے ہوئے نکلیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے محلوں کی، اپنے شہر کی، اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی، پوری انسانی برادری کی خدمت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، مختصر سی دعا کر لو بھائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم اپنے ہزاروں قصوروں کو لے کر آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہم آپ کو بھی نہیں پہچانے، آپ کے بندوں کے حق کو بھی نہیں پہچانے، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں۔ اللہ ہم اسلام کو نہیں پہچانے، ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہم کو سچا اور مکمل مسلمان بنا دیجئے، اچھا انسان بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے، اے رب کریم، بادشاہوں کے دروازے بھی اس وقت بند ہو جاتے ہیں، مگر آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک بار ہم سب کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ ہم خطا کار و قصوروار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے جسم و روح کو بھی تکلیف پہنچائی، اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اے رب کریم، اللہ اپنے کرم سے ہم کو اب جینے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ یہ ملک ایک زبردست تاریخ رکھتا ہے، رشیوں منیوں، گیانیوں، علماء، صوفی بزرگوں، اللہ والوں کا یہ ملک ہے۔ اللہ، اے اللہ ہم کو اس ملک کو صحیح طور پر پہچاننے اور اس کی ترقی کے لیے خلوص کے ساتھ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ اتنا بڑا مجمع، اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، کوئی تو ہوگا جس کا تقوی، جس کی محتاج زندگی آپ کو پسند ہوگی۔ اللہ اسی کے آمین کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ شہر کی حفاظت فرما، اس ریاست کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ غلط پالیسیوں سے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو بچا، اس ملک کو بچا۔ اے رب کریم، باہم گفتگو کے ذریعے اختلافی موضوعات کو طے کر لیں اور حل کرنے کا سلیقہ ہم کو سکھا دیجئے۔ اے اللہ، دور دور سے آپ کے بندے آئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں پہ پہنچائیے، اور آج سے ایک نئی زندگی شروع کروائیے جس میں عبادات بھی اچھی ہوں، اخلاق بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، آپ کا ذکر بھی ہو، آپ کے کلام کی تلاوت بھی ہو، اپنے وقت اور مال کی حفاظت بھی ہو، ایک اچھی طریقہ مندانہ زندگی گزروا دیجئے۔
اے رب کریم اس ضلع کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو انتظامیہ ہے، جو پولیس کے افسران اور ہمارے بھائی جو سپاہی بھائی ہیں، اللہ یہ دن رات کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں، اے رب کریم ان کو اس خدمت کا صلہ عطا فرما اور ہمارے اور ان کے درمیان محبت اور اعتماد کے رشتے قائم فرما، تاکہ ہم سب مل کر اپنے اپنے علاقے کو امن و انصاف کا گہوارہ بنا سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔